میرا نام مزمل ہے۔ ہمیشہ سے ہی میری ایک کمزوری تھی اور وہ تھی ایک لڑکی۔ رنگ میرا سفید، ہائٹ 5 فٹ 6 انچ، عمر 19 سال ہے۔ ایک میرا بھائی تھا، رنگ سانولا، ہائٹ 5 فٹ 9 انچ، عمر 27 سال، شادی شدہ۔ میرے اماں ابو یورپ رہتے ہیں۔ کاروبار کی وجہ سے بھائی پاکستان کے کاروبار کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میں بھائی کے ساتھ ہی پاکستان میں رہتا ہوں۔ میری بھابھی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہت اچھی دوست بھی تھی۔ میری تمام مختصر دورانیہ کی لو سٹوری میں ان سے شیئر کرتا تھا۔ وہ ایک دوست کی طرح میری تمام باتیں سنتی تھی، پر بھابھی ہونے کے ناطے کبھی کبھی پیار سے ڈانٹ بھی دیتی تھی اور میرے کان کھینچ کر کہتی تھی کہ ابھی سٹڈیز پہ دھیان دو، یہ جو تم کرتے ہو یہ زندگی نہیں ہے۔ لڑکیوں کے چکر میں اپنے پرائے کی پہچان ہی بھول گیا تھا۔ بھابھی کی بہن جو کہ میری کلاس فیلو تھی، اس کو میں اپنی مختصر دورانیہ کی محبت کے حصار میں لے آیا۔ پھر جب میں نے اسے 2-3 ماہ بعد چھوڑ دیا تو اس نے بھابھی کو سب کچھ بتا دیا، اور یوں میں نے اپنے ایک اچھے دوست کو کھو دیا۔ اچھے دوست مطلب بھابھی کو۔ اس دن کے بعد بھابھی نے کبھی بھی مجھ سے بات نہ کی۔ وہ مجھے دیکھتی تو ان کے چہرے پر مجھے نفرت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بھابھی ڈاکٹر تھی اور اپنا پرائیویٹ کلینک رن کرتی تھی۔ بھائیوں میری محبت مثالی تھی۔ میری زیادہ زندگی بھائی کے ساتھ گزری تھی۔ بھائی ایک بھائی نہیں بلکہ ایک باپ کی طرح میرا خیال رکھا، اس لیے میں بھی بھائی کو باپ اتنی۔ بھائی میں صرف ایک بری عادت تھی، وہ تھی غصے کی۔ ایک بار بھائی نے گولف کھیلتے ہوئے اپنے پارٹنر کو تھپڑ دے مارا۔ یہ تھپڑ اس کے منہ پہ نہیں، اس کے دل پہ جا پڑا۔ دل پہ لگی چوٹ بھلائے نہیں بھولتی۔ بھائی نے اتنا غصہ کیا جانے پر اپنے پارٹنر سے سوری بھی کیا، پر دوست نے انہیں دل سے معاف نہیں کیا۔ شدید سردیوں کا موسم تھا۔ ایک رات قریب 1 بجے میرے روم کے ڈور پر دستک ہوئی۔ میں نیند سے اٹھا اور جا کے ڈور اوپن کیا تو سامنے بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے مجھے خاموشی کا اشارہ کیا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں حیرت اور پریشانی میں ڈوبا، آدھا سویا آدھا جاگا۔ بھائی کے پیچھے چل پڑا۔ پھر لون سے مجھے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ اتنے میں بھائی کے پیچھے ان کے روم میں داخل ہو گیا۔ بھابھی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں LED کے سامنے کھڑی تھی، ٹی وی اور کیمروں کی مدد سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ پریشانی ان کے چہرے پر نمایاں تھی۔ بھائی نے جلدی جلدی مجھے حالات سے آگاہ کیا کہ ان کا پارٹنر اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ باہر ہے۔ اس نے پہلے ہمارے گارڈز کو چکر دیکھ کر اندر آنے کی کوشش کی، پر جب میں نے اس کی نیت کو پہچان کر منع کیا تو وہ واپس چلا گیا۔ پر وہ اصل میں گیا نہیں، بلکہ اس نے تھوڑی دیر بعد ہمارے بنگلے کے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا۔ اب تک ہمارے سارے گارڈ زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر میرا غصہ تو 7ویں آسمان پہ پہنچ چکا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی یہ تو ہمارے سامنے مچھر ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ بھائی نے مجھے ایک تھپڑ دے مارا اور کہا، قاتل بننا ہے یا انسان؟ ان کے تھپڑ سے میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ بولے، میری بات غور سے سنو، میں نے روم میں جو خفیہ جگہ ہے چھپنے کے لیے، تم اور تمہاری بھابھی وہاں چھپ جاؤ، باقی اس کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ میں نے اور بھابھی نے احتجاج کیا تو بھائی نے ہی ہم دونوں کو ڈانٹ دیا۔ بھائی نے غصے میں کہا، کچھ نہیں ہوتا مجھے، اس مچھر کو میں ابھی کچل دیتا۔ پر رات کے 1 بجے میرا فون ہی کوئی اٹھا نہیں رہا۔ پر بھائی نے جلدی سے اپنے روم میں لگی اپنی اور بھابھی کی ایک لمبی سی تصویر کو دبایا تو وہ تصویر ایک دروازے کی مانند اندر کی طرف کھلتے چلی گئی، اور وہاں ایک چھوٹی سی چھپنے کی جگہ تھی جہاں 2 لوگ بہت ہی مشکل سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ اندر معمولی سی روشنی تھی جو ایک چھوٹے سے روشن دان سے آ رہی تھی۔ میں نے پھر بھائی سے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تو بھائی نے مجھے اندر کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں آنا اور اپنی بھابھی کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر بھائی نے بھابھی کو بھی اندر دھکیلا اور دروازہ مطلب تصویر بند کر دی۔
کچھ ہی پلوں میں ہمیں گھر کا داخلی دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز سے میرے اندر ایک خوف سا پیدا ہوا۔ شاید میں باہر ہوتا تو کبھی نہ ڈرتا، پر اندر چھپ جانے کی وجہ سے خوف نے میرے اندر انگڑائی لی۔ بھاری قدموں کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں اور آوازیں اور نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم سے بھائی کے دوست کی آواز سنائی دی تو وہ بولا کہ بھائی آپ میں بہت غصہ ہے نا، تو دیکھتے ہیں آج آپ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ پھر اس نے کسی کو کہا کہ باقی گھر کو چیک کرو۔ پھر کسی کے روم سے باہر جانے اور تھوڑی دیر بعد اندر آنے کی آواز سنائی دی۔ سر باقی خالی ہے۔ بھائی غصے میں بولے، مجھے تم سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ بھائی کا دوست شیطانیت بھرے لہجے میں بولا، چلو نہیں تھی اب تو ہو گئی ہے نا، اپنی بیوی اور بھائی کو کہاں چھپایا ہے؟ خیر چھوڑو، جہاں بھی ہوں مجھے کیا، اسے باندھ دو رسی کے ساتھ۔ اندر جس جگہ ہم چھپے ہوئے تھے وہاں کا منظر کچھ یوں تھا کہ میں بامشکل اس تنگ سی جگہ پہ کھڑا تھا اور میرے آگے بامشکل بھابھی کھڑی تھی۔ جگہ اتنی تنگ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے میں پھنسے ایک دوسرے سے چپکے کھڑے تھے۔ بھابھی میرے ساتھ چپکی ہوئی تھی، سر سے لے کر پاؤں تک ہم ایک دوسرے میں تنسے ہوئے تھے۔ میں اپنی بھابھی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، پر بھائی پر مکوں کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ بھائی کے دوست سے ان کی ساری جائیداد اپنے نام کرنے کا تقاضا کر رہا تھا۔ بھائی کی چیخیں ہمارے کانوں کو چھو رہی تھی۔ بھابھی کی ہلکی ہلکی رونے کی سسکیاں مجھے سنائی دی۔ وہ رو رہی تھی۔ بھابھی بہت خوبصورت تھی، آئیڈیل ہائٹ، پیارے لمبے گھنے بال، پیاری جھیل سی گہری بڑی آنکھیں، سفید رنگ، بھرا بھرا جسم۔ اچانک باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ کوئی زخمی گارڈ جسے بھائی کے دوست نے مرا ہوا چھوڑا تھا، اس نے پولیس کو بلا لیا تھا۔ کچھ دیر مذمت کے بعد بھائی کے دوست اور اس کے گارڈز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہمیں جب اندر سے بھائی نے باہر نکالا تو بھابھی دوڑتی ہوئی بھائی سے چپک گئی۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی جلن جسے مجھے چھوتے ہوئے گزر سی گئی۔ پتہ نہیں کیوں ایک آگ سی میرے سینے میں چند پلوں کو لگ سی گئی۔ پتہ نہیں کیوں میں زندہ لاش بن گیا اپنی بھابھی کے سامنے۔ میں ہر وقت کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ ان کی گہری گہری آنکھیں مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ ان کا سراپا وقت میری روح کے آر پار سا ہونے لگا۔ دوسری جانب بھابھی کی مجھ سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ اب تو وہ میری جانب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنے تمام افیئرز ختم کر دیے تھے۔ مجھے بھابھی کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرا زیادہ وقت گھر پہ گزرنے لگا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنی بھابھی کا دیدار کر سکوں۔ 2 ماہ گزر گئے۔ اس بات کو بھابھی سے میری محبت اب ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایک دن صبح کے وقت جب میں اور بھابھی گھر پر اکیلے تھے تو میں نے ہمت کر کے انہیں کہا، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے تم جیسے گھٹیا انسان سے بات نہیں کرنی۔ میرے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں تھا کہ ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور وہ تھی اتنی سرد مہری۔ یہ کہہ کے وہ اپنے روم کی طرف جانے لگی تو میں نے اپنی بے جان ہوئی ٹانگوں پہ مشکل کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اس دن جو ہمارے بیچ ہوا وہ سب میں بھائی کو بتا دوں گا اور کہوں گا کہ آپ نے اس سب میں میرا ساتھ دیا تھا۔ آپ کو بس ایک بار رات کو میرے روم میں آنا ہے۔ آپ کے پاس صرف 3 دن کا وقت ہے فیصلہ کرنے کو۔ یہ سنتے ہی بھابھی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ تم سے زیادہ گھٹیا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کبھی تم نے اپنے بھائی کے بارے میں ایسا سوچا ہے؟ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے اور تم انسان نہیں، حیوان ہو۔ میری بہن کی زندگی بھی تم نے برباد کی۔ میری بہن کو چھوڑو، تم تو اپنے بھائی کے سکے نہیں ہو۔ بھابھی بولتی چلی گئی اور میں ایک گدھے کی مانند ذلیل ہوتا گیا۔ آخر میں ان کے غصے سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، صرف 3 دن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں اپنے روم میں آ گیا۔ اتنی بڑی بات تو میں کر آیا تھا پر میرے جسم میں سے جان ہی نکل ہوئی تھی۔ میں بے جان سا ہو کے بیڈ پر گر گیا۔ اگر بھابھی نے بھائی کو یہ سب بتا دیا تو کیا ہوگا؟ میں تو اماں، ابا، بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ سب سوچ کے اور بھابھی کے ذلت آمیز باتیں سن کر میں نے اپنے آپ کو بہت گرا ہوا محسوس کیا۔ میں بیڈ سے اٹھا اور غصے میں دیوار پر مکے مارنے لگا پر تھک کے روم میں پڑے صوفے پہ گر گیا۔ بھابھی کا سراپا آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ رات کو بیڈ پہ لیٹنا، میں کروٹیں بدل رہا تھا اور انتظار میں تھا شاید بھابھی آ جائے، پر وہ نہیں آئی۔ 2 دن میں راتوں کو
جاگ جاگ کے ان کا انتظار کرتا رہا کہ وہ اب آئیں گی، پر وہ نہیں آئی۔ تیسرے دن رات کو میں نے 12 بجے انہیں موبائل پہ میسج کیا کہ اگر آج آپ نہ آئے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی ہستی بستی زندگی کی تباہی آج دیکھ لیں گی۔ تباہی کی ذمہ دار اب خود ہوں گی۔ میرا جسم تپنا شروع ہو گیا، ایک عجیب سی بے چینی سینے میں بھر آئی۔ آدھا گھنٹہ گزرا کہ میرے روم کے ڈور پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے روم کا ڈور اوپن کیا تو سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔